اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. تو ہم آج اپنے موجودہ ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا ایک ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، کنٹینٹ پڑھنے جا رہے ہیں. جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سائنٹیفک فارسٹری، اور ہمارا سبجیکٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے ہسٹری پڑھ رہے ہیں ہم آج. تو کلاس ہمارا 9th ہے اور آج کا جو ڈیٹ ہے وہ ہے 11/6/2020. میں آپ کا ٹیچر بشیر احمد خان. ٹاپک کے حساب سے ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سائنٹیفک فارسٹری ہمارے لیے یہاں پہ ایک نیا کنسپٹ ہے، ایک نیا آئیڈیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ فارسٹری کیا تھی. فارسٹری تو یہاں تک ہمیں پتہ ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ سائنٹیفک فارسٹری کس چیز کو کہتے ہیں. جو یہ آئیڈیا ہے سائنٹیفک فارسٹری کا بیٹا یہ دیا تھا ڈائٹرک برینڈس نے، جو برٹش والوں نے جس کو لایا تھا. یہ تو ہم نے کل کے ویڈیو میں سمجھا ہے کہ کون تھا وہ، کہاں سے آیا تھا اور کیا اس کا کام کیا تھا. سب سے پہلے ہمیں اس کا جو مطلب ہے، معنی ہے، یہ سمجھنا ہے کہ سائنٹیفک فارسٹری کس چیز کو کہتے ہیں. The process of cutting down of the natural forests by replacing one type of tree. This process was adopted by British government under the guidance of Dietrich Brands. یہ وہ سسٹم تھا، یہ وہ پروسیس تھا، یہ وہ عمل تھا جو دیا تھا، جس کا آئیڈیا ڈائٹرک برینڈس نے ڈیولپ کیا تھا، یعنی کہ لایا تھا. اس میں اس نے کیا دیا تھا، اب ہم دیکھیں گے کہ یہ پروسیس کیا تھا. جو نیچرل فارسٹز تھے، اس نے ایک کنسپٹ دیا تھا. جو نیچرل فارسٹز تھے اس کو پہلے کٹ ڈاؤن کرنا ہے. نیچرل فارسٹز کیوں کٹ ڈاؤن کرنے تھے؟ کیونکہ اس میں جو پلانٹس تھے، جو ٹریز تھے، وہ مختلف قسموں کے تھے، جو کہ برٹش کے نظریے سے اتنے فائدے مند نہیں تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایسے پیڑ ہو جن سے لکڑی حاصل کی جائے اور لکڑی اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ پہلے ان جنگلات کو صاف کیا جائے اور پھر اپنے مطابق، اپنے مقصد کے مطابق کمرشل فارسٹری، یعنی کہ کمرشل ویلیو والے پیڑ پودے لگائے جائے، جن سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو وہی پیڑ پودے لگائے جائے. یہ پروسیس سٹارٹ کیا تھا برٹش نے اور آئیڈیا دیا تھا برینڈس نے، اور اسی پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ سائنٹیفک فارسٹری. بیٹا اب یہاں تک ہمیں کلیئر ہو گئے کہ سائنٹیفک فارسٹری اس پروسیس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے نیچرل فارسٹز جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور نئے پیڑ لگائے جائے جن کا کمرشل ویلیو ہو اکارڈنگ ٹو دا وشز آف دا برٹشرز. نام دیا گیا ہے اس کا سائنٹیفک فارسٹری. لیکن جب ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ سائنس کے خلاف ہے، کیونکہ سائنس کہتا ہے کہ جو جنگلات ہیں ان میں کیا ہونی چاہیے؟ ڈائیورسٹی آف پلانٹس ہونی چاہیے، ڈائیورسٹی ہونا چاہیے. یہاں پہ اس کی ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈائیورسٹی ختم ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی قسم کا پیڑ وہاں پہ اگایا جاتا ہے، یا 2 قسم کے پیڑ یا 3 قسم کے پیڑ، ڈائیورسٹی لیک ہو جاتی ہے یہاں پہ. تو جو ڈائیورسٹی کا کنسپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. فار دا سیم فارسٹ آفیشل سروے، اور اس کے لیے اب جو انہوں نے اب یہ پروسیس شروع کیا، یہ اس کے لیے کوئی سسٹمیٹک عمل ہونا چاہیے، ایک روڈ میپ ہونا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے فارسٹ آفیشلز کو ریکروٹ کر کے ان کو کام دیا. کیا کام دیا؟ کہ آپ سروے کرو کہ 1 سال میں، یا مینجمنٹ کا بناؤ کہ 1 سال میں کتنا جنگل ہمیں صاف کرنا ہے اور کتنے میں نئے پیڑ لگانے ہیں. یعنی کہ ان کو کون سا کام دیا گیا ہے؟ ورکنگ پلان. آپ ورکنگ پلانز دے دیجئے کہ فارسٹ مینجمنٹ کس طرح ہم کریں گے.
اور ان کا کیا جو یہ آفیشلز تھے انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ کتنا کاٹنا ہے، کس ایریا میں کتنا کاٹنا ہے. اور یہ پروسیس جو انہوں نے شروع کیا اس میں کیا کرتے تھے، یہ کاٹنے کے بعد لگاتے تھے نئے پیڑ، اور نئے پیڑ ایک پیریڈ کے بعد جب بڑے ہو جاتے تھے پھر ان کو کاٹتے تھے اور اس جگہ نئے پیڑ لگاتے تھے. مثال ہے دیودار کی پلانٹیشن کی ہوئی تھی، کیونکہ دیودار کی جو لکڑی ہے وہ سب سے اعلیٰ لکڑی مانی جاتی تھی اس وقت، آج بھی وہ ہے لیکن اس وقت بھی. اور یہ جو عمل تھا یہ انہوں نے کیوں کیا، کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ وہاں پہ جو شپنگ کے لیے ان کو شپمنٹ کے لیے شپ بلڈنگ کے لیے یہ لکڑی چاہیے تھی، اور اتنا ہی نہیں ریلوے ٹریکس پہ ان کو یہ لکڑی بہت کام آتی تھی. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اسی لیے اس برینڈس کو وہاں سے بلایا تھا جو انوائرمنٹل ایکسپرٹ تھا، اس نے ان کو یہ پلان دیا تھا. اور جب یہ لگاتے تھے پھر ایک پیریڈ کے لیے ان پودوں کو رکھنے کے بعد جب یہ پیڑ بڑے ہو جاتے تھے پھر ان کو کاٹتے تھے اور دوبارہ سے ان کو کیا کرتے تھے، دوبارہ سے پھر وہاں پہ ریپلانٹ کرتے تھے، ریپلانٹیشن کرتے تھے. اسی کو کہتے تھے سائنٹیفک فارسٹری. ایک بار پھر سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں سائنٹیفک فارسٹری کیا تھی. دا آئیڈیا آف سائنٹیفک فارسٹری واز ڈیولپڈ بائی دا ڈائٹرک برینڈس. اس کا جو بانی تھا، اس کو جو لانے والا تھا، یہ آئیڈیا جو دینے والا تھا وہ کون تھا؟ برینڈس تھا. اور میننگ کیا ہے سائنٹیفک فارسٹری کی؟ ایک بار پھر سے میں بتاتا ہوں آپ کو. دا پروسیس آف کٹنگ ڈاؤن آف دا نیچرل فارسٹ، وہ عمل جس سے نیچرل فارسٹس ہم کاٹتے ہیں اور ان کی جگہ ایک قسم کا بائی ریپلیسنگ ون ٹائپ آف ٹری، اور ایک قسم کا پلانٹ ہم ریپلانٹ کرتے ہیں. اس پروسیس کو انہوں نے نام دیا تھا سائنٹیفک فارسٹری کا. دس پروسیس واز اڈاپٹیڈ بائی دا برٹش گورنمنٹ انڈر دا گائیڈنس آف ڈائٹرک برینڈس. یہ گائیڈنس کس کی گائیڈنس میں، کس کی رہبرائی میں ہوا تھا؟ یہ ڈائٹرک برینڈس کی رہبرائی میں ہوا تھا. اور اس میں اتنا ہی نہیں، جب اس نے آئیڈیا دیا تھا اس آئیڈیا کو عملانے کے لیے ایک پروسیس کی ضرورت تھی، ایک مینجمنٹ کی ضرورت تھی. پھر انہیں فارسٹ جو آفیشلز تھے ان کو کام دیا کہ آپ پلان بنائیے کہ کتنا کاٹنا ہے، کتنا جنگل ایریا صاف کرنا اور کتنے میں یہ پیڑ لگانے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس جو پیڑ لگانے جو ایریا صاف کرتے ہیں، پیڑ لگاتے ہیں، یہ کسی ٹائم کے لیے لگاتے ہیں، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تھے وہاں کاٹ کے دوبارہ سے اس جگہ لگائے جاتے تھے. اور اس میں ایک قسم کا پیڑ جو میں نے بولا، صرف ایک قسم کا پیڑ نہیں، 2 3 4 5 قسم کے پیڑ بھی لگاتے تھے، مگر وہی پیڑ جو کمرشلی جن کا ویلیو تھا، جو ان کے کام کے تھے. دیودار کی میں نے ایگزامپل تھی، دیودار ایک تھا ان میں سے. اسی فارسٹری کو سائنٹیفک فارسٹری کہتے تھے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. انشاءاللہ کل ملیں گے دوبارہ سے. اس سے آگے کون سا ٹاپک ہوگا وہ آپ کے سامنے میں لاؤں گا انشاءاللہ. کل تک کے لیے خدا حافظ.